الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جس کا ایمانی صفات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک معاشرتی زندگی، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طرح ہمیں جینا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، ایک معاشرتی زندگی ہے۔ حقوق العباد کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ حصہ جس میں معاشی، مالی اور معاملات کا تعلق معاملات سے بھی ہے۔ تجارت ہے، خرید و فروخت ہے، زراعت ہے، لین دین ہے، محنت مزدوری ہے، حق کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔ آئیے وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا تعلق معاشرتی حقوق اور آداب کے ساتھ ہے اور معاشی معاملات سے ہے۔ ہم کو اپنے ہم جنسوں سے، عزیزوں سے، قریبوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہم کس طرح پیش آئیں، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، اور کس کس کے حقوق کیا ہیں۔ لین دین، خرید و فروخت، ضمانت، تجارت داری وغیرہ وغیرہ، کون سی شکلیں جائز ہیں، کون سی شکلیں ناجائز ہیں۔ معاشرت یعنی معاشی زندگی اور معاملات کی زندگی کی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس لحاظ سے شریعت کے نہایت اہم مسئلے، اس میں ہدایات ربانی ہے، تو ہدایات اللہ کی طرف سے ہم کو ملی ہیں۔ ایک طرف اللہ کی طرف سے ہدایات میں ملی ہیں، ہمارے نبی کی طرف سے ہدایات ملی ہیں کہ معاشرتی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں ہمیں کس طرح رہنا ہے۔ ایک طرف خواہشات نفسانی ہے، انسان کا نفس جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شریعت کے مسائل، شریعت کی احکام ہیں۔ پھر یہ کہ دنیاوی مصلحت کیا ہے، عبادات کیا ہیں، جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، وہ تو الگ رہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بندگی اور فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے شریعت کے تابع داری کا جتنا امتحان، جتنی آزمائش اس میدان میں لیا گیا ہے، اتنا امتحان کسی میدان میں نہیں ہوتا۔ یعنی حقوق العباد میں بہت سخت امتحان لیا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے فرشتوں اور بنی آدم میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے جس بنا پر اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت دی، بڑا مقام، بڑا رتبہ دیا۔ یہ صرف
روزے نماز حج زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، اور بھی زندگی کے حالات اور معاملات ہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ ظاہر ہے اگر معاملہ صرف ایمان پر ہوتا، معاملہ صرف توحید پر ہوتا، معاملہ صرف ذکر اللہ پر ہوتا، معاملہ صرف رکوع اور سجود پر ہوتا، معاملہ صرف دعاؤں پر ہوتا، ہم سب جانتے ہیں کیا فرشتوں میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے اندر، فرشتوں نے یہی تو جواب دیا تھا کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ایمان و یقین کا بڑا درجہ فرشتوں کو حاصل ہے، ہمہ وقتی ذکر و اذکار عبادت، اور انسان اس میں فرشتوں کی برابری نہیں کر سکتا ذکر اللہ کے اندر۔ وہ فرشتے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آسمانوں میں کہیں 4 انگل جگہ باقی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے سجدہ ریز نہ ہو، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن انسانوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے ابتلا اور آزمائش کی، حقوق العباد کی، وہ فرشتوں پر ڈالی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، ایمان والوں کو، توحید والوں کو فرشتوں سے بھی اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، معاشرتی احکام کے سلسلے میں، حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بچی کی پیدائش۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہیں سے ایک آزمائش شروع ہوتی ہے حقوق العباد کے تعلق سے، اور بتلایا گیا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں جو دنیا میں آ رہا ہے، دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یعنی حقوق اللہ کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، مسائل نہیں جانتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا سنت ہے، کیا سنت نہیں ہے، کیا صحیح ہے، کیا بدعت ہے۔ ماں باپ کی ابتدائی ذمہ داریاں، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، قدم رکھتا ہے، نو مولود بچے، اور اس پر ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، نو مولود بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ اس سلسلے میں جامع ترمذی، سنن ابو داود میں روایت موجود ہے، عن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمة بالصلاة۔
روایت کرتے ہیں ابو رافع رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. حدیث مرفوع ہے. اگر کوئی صحابی یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے یہ سنا ہے یا میں نے یہ دیکھا ہے تو حدیث مرفوع کہلاتی ہے، یعنی اس کو سند اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے حضرت حسن ابن علی جب پیدا ہوئے، جب ان کی ولادت ہوئی فاطمہ الزہرا سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کے کان میں اذان کہی تھی. یہ بات بھی واضح کر دوں اس حدیث کے تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث اور فقیہ گزرے ہیں آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے. بڑی معروف ہستی تھی. عربی زبان میں بخاری کی شرح بھی لکھی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے اور مانتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے. اسی طرح ایک کچھ سال پہلے بہت بڑے محدث عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اذان کہنا مستحب ہے. لیکن کان میں جو اقامت والی حدیث ہے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی. اذان کی دعوت و پکار سے آشنا کیا. اس سے بہتر اور کون سا طریقہ ہو سکتا تھا کہ ان کی کانوں میں اذان پڑھی جائے. اذان میں دین برحق کی بنیادی تعلیم نہایت اچھے طریقے سے دی گئی. پھر یہ کہ بعض حدیثوں میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس لیے بچی کی حفاظت کی بھی ایک تدبیر ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں پڑھا گیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان بچے کو چونکا مارتا ہے. جب پیدا ہونے کے بعد بچہ جو روتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، دنیا میں آنے والے بچے کو چونکا مارتا ہے تو بچہ روتا ہے. حدیث کے اندر موجود ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت نو مولود مسلمان بچے کے کان میں اذان پڑھنے کی تعلیم دی. توحید کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور جب عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت آ جائے، ظاہر ہے کہ موت ہر ایک کے لیے ہے، تو غسل دے کر کفنا کر اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے. گویا اس سے یہ بتلایا گیا کہ مومن کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے، اور زندگی بھر اسی طرح گزارنی چاہیے، اس طرح اذان کے بعد نماز کا انتظار. پھر مسلمان بچے کا پہلا حق یہی ہے کہ پیدائش کے ساتھ اس کے کان میں اذان دی جائے، اور آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے. یہ تو بات ہوئی اذان کی. جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ مشہور فقہاء علماء دین نے اس کو مستحب قرار دیا ہے.
آئیے ایک مسئلہ اور بیان کرتا ہوں جس سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی نابلد ہیں، نہیں جانتے۔ ایک مسئلہ تحنیک کا ہے، اور دعائے برکت ہے، برکت کی دعا۔ تحنیک کیا ہے؟ غالباً اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حدیث کی اصطلاح میں تحنیک کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے والے، آپ کی صحبت اختیار کرنے والوں صحابہ کرام، جن کو آپ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد تعلق تھا، عقیدت تھی، بے پناہ محبت تھی، ایسی محبت تھی، ایسی محبت کہ اس دنیا کے اندر بعد میں کوئی ایسی محبت نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ اس کا ایک ظہور یہ بھی تھا کہ نامولود بچے جب آپ کی خدمت میں لائے جاتے تھے، جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سرزمین پر اللہ نے جو درجہ آپ کو دیا، آپ کو مقام دیا ہے، وہ درجہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ بچے کو لاتے تھے تاکہ آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائے۔ اور کھجور کوئی ایسی چیز، چھہارا جسے کہتے ہیں یا کھجور، چبا کر بچے کے تالو پر آپ مل دیا کرتے تھے، اور اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈال دیتے، صرف خیر و برکت کے لحاظ سے۔ اور حقیقت میں اسی عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھجور کو تھوڑا سا نرم کر کے، چبا کر کے، اور بچے کے تالو پر مل دیا کرتے تھے، اس کا نام تحنیک ہے۔ اس کو یاد رکھیے، عربی اصطلاح میں اور حدیث کی اصطلاح میں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ بہت اہم عنوان چل رہا ہے سیکھنے کے لیے، اس کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔